بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم عربی ادب کی آزمائش کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں: الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فإن الادب العربی قد اصیب بمحنۃ اصیب بها ادب كل امة وهي محنۃ تکاد تکون طبیعیۃ ومضطردۃ للآداب واللغات الى ان آجالها تختلف فقد يطول اجل هذه المحنة في ادب قوم ويقصر في ادب قوم آخرین، وذلك يرجع الى الاحوال الاجتماعیۃ والعوامل السیاسیۃ وحرکات الاصلاح والتجدید والبعث الجدید، فإذا توفرت في أمة قصر أجل هذه المحنة وإذا فقدت أو ضعفت طال أمد هذه المحنة وطال شقاء الأدب والأمة بها۔ ترجمہ دیکھ لیں: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور صلاۃ و سلام ہو ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ پر اور ان تمام پر جنہوں نے اتباع کی ان کی نیکی کے ساتھ قیامت کے دن تک۔ حمد و صلوات کے بعد بے شک ادب عربی تحقیق اس کو وہ آزمائش پہنچ چکی ہے جو آزمائش پہنچتی ہے ہر امت کے ادب کو، اور یہ ایسی آزمائش ہے جو کہ طبی اور عام ہوتی ہے آداب کے لیے اور لغت کے لیے، یہاں تک کہ ان کی جو مدت ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ کبھی تو اس آزمائش کی مدت مختلف ہوتی ہے ایک قوم کے ادب میں، اور دوسری قوم کے ادب میں اس آزمائش کی مدت کم ہوتی ہے، اور یہ والی بات لوٹتی ہے اجتماعی احوال کی طرف، سیاسی عوامل کی طرف، اصلاح و تجدید کی حرکات کی طرف اور نئی پود کی طرف۔ اور جب کسی امت کے اندر کوششیں وافر ہو جاتی ہیں تو اس آزمائش کی مدت کم ہو جاتی ہیں، اور جب کوششیں مفقود ہو جاتی ہیں یعنی نہیں پائی جاتی ہیں یا کمزور ہو جاتی ہیں تو اس آزمائش کی مدت وہ لمبی ہو جاتی ہے، اور ادب کی بدبختی اور اہل ادب کی بدبختی طویل ہو جاتی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ دیکھیں سب سے پہلا لفظ ہے مقدمہ۔ دیکھیں مقدمہ کہتے ہیں دیباچے کو، ہر چیز کے شروع کو۔ اس کی جمع آتی ہے مقدمات بھی آتی ہے اور مقدمات بھی آتی ہے، کیونکہ اس کو دونوں طریقوں سے پڑھا گیا ہے۔ اس کو مقدمہ بھی پڑھا گیا ہے، مقدمہ کا مطلب ہوگا آگے ہونے والا، تو چونکہ یہ کتاب کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کتاب کے باقی مضامین سے آگے ہوتا ہے، اس لیے اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کو مقدمہ بھی پڑھا گیا ہے یعنی آگے کیا ہوا، چونکہ کتاب کے اس حصے کو کتاب کے باقی مضامین سے آگے کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو مقدمہ یعنی مفعول کا صیغہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو مقدمہ ہو تو اس کی جمع آئے گی مقدمات، مقدمہ ہو تو اس کی جمع آئے گی مقدمات۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے لفظ اللہ۔ اس کے شروع میں جو لام ہے، لام حرف جر کی ہے۔ اللہ اس واجب الوجود ذات کا نام ہے جس کا موجود ہونا ضروری ہے اور جس کا عدم یہ ناممکن ہے۔ رب یہ کہتے ہیں ایسی ذات جو ہر چیز کو پالنے والی ہو اور اس طریقے سے پالے کہ درجہ بدرجہ اس کو ترقی کے کمال تک پہنچا دے۔ اگلا لفظ دیکھیں عالمین، یہ جمع ہے عالم کی، جہان کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں صاحب، صاحب یہ جمع ہے صاحب کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ آگے دیکھیں تابع یتبع، یہ باب اس کا آتا ہے سمع یسمع، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی پیروی کرنا، یعنی جو صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ احسان یہ باب افعال کا مصدر ہے اور یہ نیکی کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں اصیبہ۔ دیکھیں باب اس کا آتا ہے افعال، اصابہ یصیب اصابتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے مصیبت نازل ہونا۔ یہ اسی طریقے سے یہ باب ناصرہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، صابہ یصوب صوباً و ثواباً، اس کا مطلب ہوتا ہے درست سمجھنا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ مصیبت نازل ہوئی ہے، مشقت نازل ہوئی ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں محنہ۔ محنہ کہتے ہیں آزمائش کو، اور اس کی جمع آتی ہے محن۔ اور اگر باب کی بات کریں تو باب اس کا آتا ہے فتح یفتح، محنہ یمحن، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے آزمانا۔ مضطردہ، اضطرد یضطرد اضطراد، باب اس کا آتا ہے افتعال، اور اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کی پیروی کرنا، دور ہونا، اور اسی طریقے سے عام ہونا، عمومی ہونا، اور یہاں پر اسی عام ہونا اور عمومی ہونا کے معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے۔ اسی سے ایک مقولہ بنتا ہے مضطردہ سے حکم مضطرد، یعنی عمومی حکم جو ہر ایک کو شامل اور داخل ہو۔ اس کے بعد آگے دیکھیں آداب۔ یہ آداب جو ہے یہ ادب کی جمع ہے، اور ادب عربی کے اوپر ہی یہ والی کتاب ہے۔ لغات، یہ لغت کی جمع ہے، زبان کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں آجال، یہ اجل کی جمع ہے، اجل کہتے ہیں مدت کو۔ اختلف یختلف اختلاف،
باب اس کا آتا ہے افتعال اور اس کا معنی ہوتا ہے مختلف ہونا. طال یطول اس کا مطلب ہوتا ہے لمبا ہونا. باب اس کا آتا ہے ناصر ینصر. اور اس کے بعد آگے دیکھیں اگلا لفظ ہے احوال. احوال یہ جمع ہے حالت کی. حالت اردو کے اندر بھی اسی معنی کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے. اور عوامل یہ جمع ہے عامل کی، عمل کرنے والا. حرکات یہ حرکت کی جمع ہے. اور تجدید جدد یجدد تجدید یہ باب تفعیل کا مصدر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نیا کرنا. اگلا لفظ دیکھیں بعث. ہر وہ جماعت جس کو کہیں پر بھیجا جائے اس کو بعث کہا جاتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے بعث اور بعوث. اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں توفرت. توفر یا توفر توفرن. باب اس کا آتا ہے تفاعل اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا وافر ہونا، زیادہ ہونا. اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں کاسورا یکسرو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کم ہونا، چھوٹا ہونا. فاقد یفقد اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا موجود نہ ہونا، نہ پایا جانا، مفقود ہونا. اردو کے اندر بھی اس معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. ضعف یضعف اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور ہونا. باب اس کا بھی کرما ہے. طال یطول اس کا مطلب ہوتا ہے لمبا ہونا. اور اگلا لفظ دیکھیں امد. دیکھیں امد کہتے ہیں آخری مدت کو اور اس کی جمع آتی ہے آماد. بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق کی ضروری تھی. اب چلتے ہیں کتاب کی عبارت کے حل کی طرف. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اس کے بعد درود و سلام بھیجا ہے کس پر؟ ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ان کے تمام صحابہ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے سلامتی نازل ہو. ومن اور ان پر بھی اللہ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو جنہوں نے ان صحابہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی اتباع کی ہے احسان نیکی کے ساتھ الی یوم الدین قیامت کے دن تک. اس کے بعد آگے دیکھیں فإن الادب العربی قد اصیب بمحنہ. آگے فرما رہے ہیں کہ جو ادب عربی ہے، عربی زبان کا جو ادب ہے، اس کو بھی ایک آزمائش پہنچی ہے. اصیب بہا ادب کل امت. یہ وہی آزمائش ہے جو ہر جماعت یا ہر قوم کے ادب کو پہنچتی ہے. دیکھیں کوئی بھی قوم ہو اور کوئی بھی زبان ہو، جیسے ہماری اردو زبان ہے تو اس زبان کے اندر بھی زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہوتی رہتی ہے. جیسے کہ آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو اردو کے اندر بہت سے انگریزی کے الفاظ شامل اور مکس ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے جو عرب کی زبان تھی، جہاں پہ عرب کے خطے کے اندر جو باہر سے لوگ رہنے کے لیے آئے تھے، ان کے اختلاط کی وجہ سے عرب کی زبان جو پہلے خالص تھی وہ خالص نہیں رہی، اس کے اندر دیگر الفاظ کی ملاوٹ ہونی شروع ہو گئی. تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہر زبان کو، ادب عربی کو بھی آزمائش پہنچی ہے، جیسا کہ ہر امت یعنی ہر قوم کے ادب کو آزمائش پہنچتی ہے. اور یہ جو آزمائش ہوتی ہے کبھی تو یہ طبی ہوتی ہے، یہ ایک طبی اور عام ہوتی ہے. یہ مطلب یہ ایک قوموں کے مزاج کے اندر یہ والی چیز شامل اور داخل ہوتی ہے کہ ان کا جو ادب ہوتا ہے اس کے اندر ملاوٹ ہو جاتی ہے. اور یہ جو ملاوٹ ہوتی ہے یہ عمومی ہوتی ہے، جو کہ پیش آتی ہے کس کو؟ ادب کو پیش آتی ہے، لغت کو پیش آتی ہے. الی ان آجالہ تختلف. آگے بتا رہے ہیں کہ یہ جو ملاوٹ ہے یہ کب تک رہتی ہے؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی جو مدت ہے وہ مختلف ہوتی ہے. بعض جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مشقت پہنچتی ہے، آزمائش پہنچتی ہے کسی قوم کے ادب کو، اس کی جو مدت ہے وہ طویل ہو جاتی ہے. اور بعض جگہ پر ایسے ہوتا ہے کہ ایک دوسری قوم کا جو ادب ہوتا ہے، جیسا کہ فرانس ہے، فرانسیسی ادب کو ایک جو آزمائش پہنچی ہے اس کے اندر غیر فرانسیسی الفاظ آگے ہیں. یہ جو فرانسیسی کے جو اصل الفاظ تھے، قدیم الفاظ تھے، لوگ ان کے معنی بھول گئے تھے. اس طریقے کی جو آزمائش ہے یہ بتا رہے ہیں کہ بعض دوسری قوموں کے ادب میں اس کی جو مدت ہے وہ یکسر یعنی کم ہوتی ہے. اب اس کا دار و مدار کس چیز کے اوپر ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو آزمائش ہے وہ لمبی رہے گی یا آزمائش یہ کم رہے گی؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے مختلف وجوہات ہوتی ہیں، مختلف عوامل ہوتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوٹتی ہے احوال اجتماعی کی طرف. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک پوری قوم ہے، جیسا کہ پاکستانی قوم ہے، ان کی ایک اجتماعی حالت ہے اور اس اجتماعی حالت کی وجہ سے بعضوں کا زبان خالص ہو جاتی ہے، بعضوں کا زبان نا خالص ہو جاتی ہے، اس کے اندر ملاوٹ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر سیاسی عوامل بھی کار فرما ہوتے ہیں. حکومت سرپرستی نہیں کرتی ہے، بعض اوقات حکومت خصوصی طور پہ سرپرستی کرتی ہے اور جو زبان ہے اس کی تنقیح کرنے کے لیے، اس کو خالص کرنے کے لیے ادبا کو ہائر کرتی ہے اور مختلف تراجم وغیرہ کرتی ہے تاکہ جو اپنی اصل زبان ہے اس کو صحیح طریقے سے پیش کیا جائے. جیسا کہ آج کل کے دور کے اندر انڈیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو جو ان کی زبان ہے ہندی جس کو وہ کہتے ہیں، تو وہ اس کے اندر بہت زیادہ کوشش اور محنت کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ الفاظ جو ہیں اردو کے خارج کیے جائیں اور ہندی کے الفاظ اس کے اندر شامل اور داخل کیے جائیں. اور اسی طریقے سے یہ جو ہے اصلاح اور تجدید کی جو احوال ہیں، حرکتیں ہیں، عوامل ہیں، یہ بھی اس کے اندر کار فرما ہوتے ہیں. زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ محنت ہوتی ہے، زمانے کے گزرنے کے ساتھ اصلاح کرنے کی کوششیں ہوتی ہے اور جو ایک چیز پرانی ہوتی ہے اس کو دوبارہ نئے سرے سے پیش کرنے کی کوشش ہوتی ہے، جس سے زبان جو ہے یہ اسی طریقے سے جو ادب ہوتا ہے اس زبان کا وہ دوبارہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے.
اور یہ بتا رہے ہیں فَإِذَا تَوَفَّرَتْ فِي أُمَّةٍ كَثُرَ أَجَلُ هَذِهِ الْمِحْنَةِ، اور جب یہ جو عوامل ہیں یہ وافر ہو جاتے ہیں تو یہ جو آزمائش ہے اس کی جو مدت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر حکومت کی طرف سے سرپرستی ہے کہ جو ادب ہے اس کے اوپر خصوصی محنت کی جائے، یا اسی طریقے سے جو ادیب علماء ہیں وہ خصوصی طور پر محنت کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو لوگوں کے اندر عام رواج ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی زبان کے الفاظ کو زیادہ بولنے کے لیے اور جو خالص الفاظ بولنے کے لیے محنت ہوتی ہے، تو بتانے ہی جا رہے ہیں کہ جتنے زیادہ عوامل پائے جاتے ہیں کہ اپنی زبان اور اپنے ادب ہمارا محفوظ رہے اور وہ لوگوں تک اچھے طریقے سے پہنچے، جتنے یہ اسباب اور عوامل زیادہ پائے جاتے ہیں اتنا ہی یہ جو مشقت آتی ہے، آزمائش آتی ہے کسی بھی قوم کے ادب پر، اس کی جو مدت ہے وہ کم ہوتی ہے۔ وَإِذَا فَقُدَتْ، اور اگر اس طریقے کے اسباب نہیں پائے جاتے ہیں، مطلب حکومت اپنی زبان کی حفاظت کی کوئی سرپرستی نہیں کر رہی ہے، یا اسی طریقے سے جو ادیب علماء ہیں وہ سرپرستی نہیں کر رہے ہیں، جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ اپنی زبان کی ترویج دینے کے لیے کوئی خاطر خواہ کوششیں نہیں کر رہے ہیں، یا اگر کوششیں تو ہو رہی ہیں تو لیکن بہت کم کوششیں ہو رہی ہیں، کمزور قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں، تعلیمد هذه المحنہ، تو پھر یہ جو محنت ہے، جو آزمائش ہے یہ کسی بھی قوم کے ادب پر، اس کی جو مدت ہے وہ طویل ہو جاتی ہے، اور ادب کی بدبختی اور جو اہل ادب ہے ان کی جو بدبختی کی مدت ہے وہ طویل اور لمبی ہو جاتی ہے۔